السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دی بادشاہ بائے نگاہ راحل ایپیسوڈ 32۔ ہوا میں دست بردار، جب کچھ نہ ہوئے تو کہے کاش ہوئے، جب سب ہوئے تو کہے کاش نہ ہوئے۔ یوں ہی اسماعیل سے ابراہیم دست بردار نہ ہوئے، اصل پانے کے لیے چاہ سے دست بردار نہ ہوئے۔ ہوئے جو دست بردار پالے خدا، ہوئے جو دست بردار پالے خدا، اور مل جاوے اسے واپس اپنی چاہ، اور مل جاوے اسے واپس اپنی چاہ۔ بقلم نگاہ راحل۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاند اب ہلکا ہلکا سا دکھائی دیتا۔ فلیٹ کے اس کمرے میں ہر سو خاموشی چھائی تھی، تمام بتیاں جلی تھی، ہر طرف سفید سی روشنی پھیلی تھی۔ اس وقت ایک لمبے سے ریشمی فراک میں ملبوس تھی، سر اور کندھوں کو دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی اس نے اپنے سامنے قرآن پاک کو رحل میں رکھا ہوا تھا۔ نم سی سی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ وہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہی تھی اور آج پڑھتی رہتی تھی، اور آج بھی وہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہی تھی، بالکل شروع سے۔ پہلے اس نے تعوذ پڑھا، اس کے بعد اس نے اس کی تفسیر پڑھی۔ آج کچھ مختلف ہوا، وہ تعوذ کی تفسیر کئی مرتبہ پڑھ چکی تھی، لیکن آج وہ ایک جگہ آ کر رک گئی۔ اسے یاد تھا جب اس نے پہلی مرتبہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تھا، تب اس نے تعوذ کی تفسیر میں کچھ ایسا پڑھا تھا جس کا جواب اسے آج تک نہیں مل سکا تھا۔ شیطان سے پناہ کے معنی ہے شیطان سے حفاظت، جو کہ شیطان غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ وہ کافی متوجہ ہو کر تفسیر پڑھ رہی تھی، اور اسی دوران اس کے ذہن کے پردوں پر ایک سوال ابھرا۔ آخر اس کا کیا مطلب ہوا کہ شیطان انسان کی فکر پر غیر محسوس طور پر اثر انداز ہوتا ہے؟ آج اسے اس سوال کا جواب مل رہا تھا۔ اس نے کئی بار پڑھا تھا کہ شیطان انسان کو ہر وقت بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اگر ایک طریقے سے نہ بہکا پائے تو وہ مزید حربے آزماتا ہے، انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اسے شیطان کس طریقے سے گمراہ کر رہا ہے، لیکن اس کے جال سے نکلا جا سکتا ہے، اور اس جال سے نکلنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، ہر وقت اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتا رہے۔ نینا نے ایبرو اچکائے، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے اوپر اللہ نے جو آزمائش ڈالی تھی، اس پر شیطان اسے کس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دل میں مایوسی، افسردگی، شرمندگی اور نہ جانے کس منفی جذبے کو ڈال کر وہ اسے مایوس اور گمراہ کر رہا تھا۔ اس نے پہلے جب بھی کبھی قرآن پاک کی تفسیر میں شیطان کا انسان کی فکر پر غیر محسوس طور پر اثر انداز ہونے کے بارے میں پڑھا تھا تو کبھی اس بارے میں ٹھیک سے نہیں سمجھ پائی تھی۔ یہ سوال ہمیشہ اس کے ذہن میں آتا کہ آخر شیطان انسان کی فکر پر غیر محسوس طور پر اثر انداز کیسے ہوتا ہے، اور آج اسے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے گہری سانس اندر کو کھینچی، دل اب پہلے سے کچھ کم بھاری تھا۔ اس نے موبائل کی پاور آف کر رکھی تھی، سنگل بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا تھا۔ اس نے براق سے فون پر بات کرنے کے بعد کال لاگ چیک کیا تھا۔ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کی کوئی کال نہیں آئی ہوئی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انہیں نینا سے متعلق خبروں کے بارے میں معلوم نہ ہوا ہو۔ یقیناً احسن صاحب اس سے ناراض نہیں، بہت ناراض ہوں گے، اور انہوں نے ہی حلیمہ صاحبہ کو بھی منع کیا ہوگا اسے کال کرنے سے۔ وہ اب سورہ فاتحہ کا تعارف پڑھ رہی تھی، صفحے پر تحریر کردہ سطور پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ زیر لب وہ الفاظ پڑھ رہی تھی جو اس صفحے پر تحریر تھے۔ اس کے لب یکدم آپس میں جڑے، وہ چند لمحے کے لیے صفحے پر لکھی ان 2 سطور کو دیکھنے لگی۔ باہر اب ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اگست کا پہلا ہفتہ چل رہا تھا، موسم میں خنکی تو بالکل بھی شامل نہ تھی، لیکن پھر بھی آج اس وقت ٹھنڈی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے فضا میں رقص کر رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی پر گرے پردے ہلکی سی ٹھنڈی کی ہوا کے باعث لہرائے۔ الفاتحہ کے معنی ہے دباچہ، دباچہ کے معنی ہوتے ہیں شروعات۔ کیسی شروعات؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ اس سوال کا جواب اسے کبھی بھی نہ مل سکا، مگر آج اس کے دل میں کچھ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈے، جس طرح سے اسے اپنے پچھلے سوال کا جواب بھی مل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، ایبرو سکڑ گئے، چہرے پر سوچ کی شگنیں نمایاں ہوئی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی۔ جب اس نے اپنے اسکول میں مس آمنہ سے علامہ اقبال کی وہ شاعری سنی تھی جس کے باعث اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے گی، پھر اس نے یاد کیا جب اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو اس کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔
جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اسے کامیابیاں ملی جس پر اسے کوئی تکبر یا غرور نہیں تھا، کیونکہ قرآن پڑھ کر اسے یہ سمجھ آ گئی تھی یہ کامیابیاں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر اس نے اللہ کی کتاب نہ تھاما ہوتا تو آج اسے اپنی کامیابی پر غرور ہوتا، اور کیا معلوم اسے یہ کامیابیاں ملی ہی نہ ہوتی۔ اسے یاد آیا جب وہ ناکام ہوتی کیسے وہ مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی رضا میں راضی رہی، کیونکہ یہ بھی اس نے قرآن سے ہی سیکھا تھا کہ ناکامی پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو مایوسی پسند نہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ جب ناکام ہوئی اس نے اپنی ذات کو پرکھا، اپنا موازنہ کیا کہ وہ کہاں کہاں غلط تھی، اس نے کیا غلط فیصلے کیے جس کے باعث اسے ناکامی ملی۔ اگر اس نے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل نہ کیا ہوتا تو وہ جانتی تھی کہ وہ ضرور مایوس ہو جاتی، اور اگر آج وہ کچھ پل کے لیے مایوسی کا شکار ہوئی تھی تو اب وہ مایوسی کی ان لہروں سے چھٹکارا بھی حاصل کر چکی تھی۔ وجہ صرف ایک تھی، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ذہن میں اب بھی بہت کچھ چل رہا تھا، وہ سمجھنا چاہ رہی تھی، اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، اور پھر اس کی سیاہ آنکھوں میں یکدم ایک چمک امڑی۔ ایبرو اچکاتے ہوئے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جیسے وہ جس سوال کی تلاش میں تھی اس کا جواب اسے مل گیا ہو۔ الفاتحہ کے معنی ہے دیباچہ، اور دیباچہ کے معنی ہے شروعات، اور اب سوال یہ ہے کہ یہ کس منزل کی شروعات ہے؟ تو وہ تیز لہجے میں خود کلامی کر رہی تھی۔ نینا، آخر کار تمہیں اس کا جواب بھی مل گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی، لہجہ خوشی سے بھیگا بھیگا سا تھا۔ یہ دراصل اس راہ کی شروعات ہے جس پر انسان اگر چل پڑے تو کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اگلے جہاں میں بھی۔ سیاہ آنکھوں میں سے ایک موتی لڑکھڑاتا ہوا گال کو چھو گیا۔ یہ شروعات ہے صراط مستقیم کی، یہ وہ راہ ہے جس پر قدم قدم پر آزمائشیں ملے گی، اور آخر میں وہ شخص ہی کامیاب ہوگا جو تمام آزمائشوں کا صبر اور ثابت قدمی سے سامنا کرے۔ وہ کہے جا رہی تھی اور آنکھوں میں سے برسات ہنوز جاری تھی۔ یہ میں پہلے کیوں نہیں سمجھ پائی؟ یہ اللہ مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ آیا؟ اس نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیوار کی طرف دیکھا جس پر لٹکا پنکھا اپنی متوازن رفتار کے ساتھ گول گول گھوم رہا تھا۔ میں آخر اس آزمائش پر جو آپ نے مجھ پر نازل کی اس پر مایوس کیوں ہو رہی تھی؟ آزمائشیں تو آپ اسی پر نازل کرتے ہیں نا اللہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں، میں کیوں مایوس ہو گئی؟ وہ ایک دم سسکی۔ اس سے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی تھی کہ آخر سورہ فاتحہ کا مطلب ہی کیوں دیباچہ یا شروعات ہے، کیونکہ ادھر سے ہی اس منزل یعنی صراط مستقیم کی شروعات ہو رہی ہے۔ چند لمحے بعد اس نے ایک دو گہری سانسیں اندر کو کھینچی، ہاتھ کی پشت سے گلابی پڑی آنکھیں رگڑی اور قرآن کی تفسیر کی جانب متوجہ ہوئی۔ دل میں سکون ہی سکون تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کا دل جتنا بھاری تھا اب اتنا ہی ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت اور نرم آواز میں سورہ فاتحہ کی 6 آیت کی تلاوت کی اور پھر اس آیت کا ترجمہ پڑھا۔ ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما۔ اس کی نم آلود آنکھوں کی روشنی مزید بڑھی۔ اس نے ترجمہ پڑھنے کے بعد صفحے پر ترجمے کے نیچے تحریر کردہ اس آیت کی تفسیر پڑھنا شروع کی۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی پیچ و خم یا افراط و تفریح نہیں، اور یہ ایک ہی ہو سکتی ہے، جبکہ باطل راہیں لا تعداد ہے۔ اسی راہ کو اللہ نے حبل اللہ بھی فرمایا ہے۔ اس نے انگلی کی نوک سے اپنی نم آنکھوں کو ایک مرتبہ صاف کیا، پھر دوبارہ سے تفسیر کی جانب متوجہ ہوئی۔ صراط مستقیم کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق کا وہ راستہ جو حضرت آدم سے لے کر تا قیامت ایک ہی رہا اور رہے گا، اور وہی راستہ توحید ہر نبی کو وحی کیا گیا ہے۔ اس نے سر کو سمجھنے والے انداز میں دھیرے سے خم دیا۔ قرآن کریم ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ہی آ گئی ہے۔ پھر بعض آیات میں دعا کے قبول ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ آج قرآن کی آیات اس کے دل پر الگ طریقے سے اثر کر رہی تھی۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، اسے آپ جتنی مرتبہ پڑھ لو یہ ہر مرتبہ آپ کے دل پر الگ طریقے سے اثر انداز ہوگا، اور ہر مرتبہ آپ کو اس میں سے نئی معلومات ملے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے صفحہ پلٹا، سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی تلاوت کی، اور پھر اس نے سورہ فاتحہ کی آخری آیت کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اگلی سطور پر اس آیت کی تفسیر لکھی تھی۔ اس نے تفسیر پڑھنا شروع کی۔ دل دماغ کندھوں پر کچھ دیر پہلے اسے جو بوجھ محسوس ہو رہا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ اسے اب سکون نہیں، بہت سکون مل رہا تھا۔ جن پر تو نے انعام کیا، قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہے۔ وہ لوگ نہیں جنہیں مال و دولت یا حشمت و جاہ کی فراوانیاں حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغضوب علیہم سے مراد تو یہود ہے جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی، اور ظالمین سے مراد عیسائی حضرات ہے جو فلسفیانہ موشگافیوں میں پھنس کر شکست، تقنیت اور گمراہی کا شکار ہوئے، جس کے درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا۔ وہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ایبرو سکڑے تھے، وہ کافی متوجہ ہو کر تفسیر پڑھ رہی تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ عدی بن حاتم ہے جو بغیر کسی کی ایمان یا تحریر کے آیا ہے۔ چنانچہ مجھے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس سے پہلے آپ صحابہ کو خبر دے چکے تھے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ صفحے کے پلٹنے کی ہلکی سی آواز کمرے میں ابھری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ راہ میں ایک عورت اور اس کا بچہ ملے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کا کام پورا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ ایک لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر مجھے کہا، وہ کون سی بات ہے جو تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز رکھتی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کوئی اللہ جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر باتیں کی، پھر پوچھا، تمہیں اللہ اکبر کہنے سے کون سی چیز دور رکھتی ہے؟ کیا اللہ سے کسی بڑی چیز کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں زیر لب ہلکا سا مسکرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور نصارہ گمراہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو یک طرفہ مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فرحت و انبساط دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں حکم دیا اور میں ایک انصاری کے یہاں مقیم ہوا۔ اب میں روزانہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتا۔ ترمذی ابواب التفسیر سورہ فاتحہ۔ دور نبی میں تو واقعی یہ فرقے مغضوب علیہم اور ضالین تھے، مگر آج مسلمانوں کے اکثر فرقے اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ صراط مستقیم پر تو مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، ترمذی کتاب۔ فرقے والی سطور پڑھ کر اس کے دل و دماغ میں آج بھی وہی باتیں جگمگائی جو ہمیشہ ان سطور کو پڑھ کر جگمگایا کرتی۔ ان فرقوں میں تقسیم ہو کر ہم سب مسلمان گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی اپنا عقیدہ، اپنا فرقہ دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اسی فرقے واریت کی وجہ سے مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو گیا ہے۔ ان سب فرقوں میں تقسیم ہو کر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آخر ہے تو ہم سب مسلمان ہی۔ جب انسان یہ بات سمجھ لینا کہ ہے تو ہم سب مسلمان ہی، اس دن تمام فسادات ختم ہوں گے اور مسلمانوں کا اتحاد قائم ہوگا۔ اگر مسلمانوں کا اتحاد قائم نہیں ہوا تو دوسری قومیں ویسے ہی ہم پر سبقت حاصل کر لے گی جس طرح سے آج کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم فرقے کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ باتیں، وہ سادگی، وہ روایتیں جو ہم نے اپنانی تھی وہ دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اپنا گئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اس نے دوبارہ تفسیر پڑھنا شروع کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امام ولا ضالین کہے تو
تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری کتاب التفسیر سورہ فاتحہ۔ نیز عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر نے اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ وائل بن حجر جو عام الوفودیانی 10 ہجری میں مدینہ تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو اپنی آواز کو خوب لمبا کر کے آمین کہی۔ وہ اس آیت کی تفسیر مکمل کر چکی تھی، سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے مؤدب انداز میں قرآن کو دونوں ہاتھوں میں تھاما، اسے چوما، پھر اسے سینے سے لگایا۔ وہ اب کمرے میں موجود ایک چھوٹی سی الماری کی جانب بڑھی، الماری کا دروازہ کھولا اور سب سے اوپر والے خانے میں قرآن مجید کو مؤدب انداز میں رکھ دیا۔ وہ اب کھڑکی کی جانب بڑھی، ایک گہری سانس اندر کو اتاری، چہرے پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ ہر آزمائش کا کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے نازل کی جاتی ہے۔ اس نے یہ کہیں پڑھا تھا اور اب وہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ آخر اس کے اوپر اس وقت جو آزمائش اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ آخر وہ کہاں غلطی کر رہی تھی؟ تمہارے حساب سے دنیا کی محبت کیا ہے؟ جیسے دولت اور شہرت سے محبت کرنا، ان کی خواہش دل میں رکھنا، یہی تو ہے دنیا کی محبت۔ ایوت لیکن دنیا کی محبت میں صرف یہ چیزیں شامل نہیں۔ دوسری جانب سے فوراً کہا گیا، تو پھر اور کیا شامل ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس دنیا کے لوگ، یہاں کی یادیں، لوگوں سے ملنے والی محبت، مقام، گزارے گئے لمحات، ان سب سے محبت دنیا کی محبت میں ہی شامل ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سب سمجھ رہی تھی، دل و دماغ پر روشنی مزید پھیل رہی تھی۔ کیا میرا دل اس لیے ٹوٹا ہے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تھی؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک دم نمی گہری ہو گئی، سر پر لیا دوپٹہ اب کندھوں پر گر چکا تھا۔ وہ مانی خیز نگاہوں سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں اس وقت آسمان بالکل خالی تھی، چاند ستارے کچھ بھی وہاں موجود نہ تھا۔ یہ سچ ہے، میرے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، میں جو بھی کام کرتی ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرتی، پھر جب مجھے لوگوں کی طرف سے تعریف، ستائش، عزت ملتی تو میرا دل باقی لوگوں کی طرح ہی کھل اٹھتا۔ اس نے ضبط سے لب کاٹے۔ لیکن دنیا کی تعریف، ستائش، عزت، ان سب کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہیں نہ کہیں اپنے دل میں جگہ دے دی۔ میں جو بھی کام کرتی تو یہ خیال جب بھی آتا میرے دل و دماغ میں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تبھی یہ خیال بھی میرے دل و دماغ میں آتا کہ لوگ مجھے کتنی عزت دیں گے، میری کتنی تعریف کریں گے۔ برسات ایک بار پھر جاری ہو گئی۔ اس کی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ دکھاوا کرتی تھی۔ دکھاوا یہ نہیں ہوتا، کیونکہ دکھاوے میں انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ سب مصنوعی ہوتا ہے، اور اس میں انسان کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کی رضا۔ اللہ، میں یہ کیسے بھول گئی کہ ہر کام صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ دل تو صرف آپ کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ، اس میں کسی اور شے، کسی شخص اور اس دنیا کی کوئی جگہ نہیں۔ اس نے آنکھیں موند لی، آنسو اس کی آنکھ سے لڑکتا ہوا اس کی تھوڑی کو چھو گیا۔ اسے اب اپنا مسئلہ سمجھ آ گیا تھا۔ دنیا کی محبت نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے تو اسے اللہ ضرور نوازتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ جیسے نینا کو حق کے لیے آواز اٹھانے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے پر اللہ کی طرف سے لوگوں کے ذریعے ستائش اور عزت ملی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے اس کے لیے تحفہ تھا۔ لیکن تحفے کی جگہ دل میں نہیں ہوتی، تحفے کو کبھی دل میں جگہ نہیں دیتے، اسے ہمیشہ ہاتھوں میں رکھنا ہوتا ہے۔ جس دن یہ تحفہ آپ کے دل میں گھر کر لے، اس دن توازن بگڑ جاتا ہے، کیونکہ دل خدا کا تخت ہے۔ نینا احسن کے خلاف جو خبریں پھیلائی گئی، اس پر اسے دکھ تکلیف بھی اسی لیے ہو رہی تھی کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت شامل ہو گئی تھی۔ وہ دنیا سے اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جو لوگ اسے اتنی عزت دیتے ہیں اور ہر وقت اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ امید دنیا سے نہیں، خدا سے لگائی جاتی ہے۔ دنیا سے اگر امید لگائی جائے تو یہی ہوتا ہے جو نینا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اللہ میں، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے لمحے بھر کا وقفہ لیا۔ میں اس دنیا کی محبت سے دستبردار ہوتی ہوں۔ برسات ہنوز جاری تھی۔ کوئی میرے بارے میں کیا کہتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں ہر کام صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کرتی ہوں اور کروں گی۔ مجھ سے پہلے جو غلطی ہوئی وہ اب میں دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔
مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے دل میں آپ کے سوا اور کسی کو کوئی جگہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ بے شک سب سے زیادہ محبت کے حقدار تو صرف آپ ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی کا مطلب توحید ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، ہم کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ سے عشق کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے نہیں ہو سکتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب خدا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ عشق پر حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ جس دن کسی اور کی محبت اللہ سے کی جانے والی محبت پر غالب آ جائے، اس دن سب بگڑ جاتا ہے۔ افق پر سیاہ رنگ کی جگہ پہلے گہری نیلاہٹ چھائی، پھر نیلاہٹ کا گہرا پن دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی۔ آسمان اب آفتاب کے سنہرے رنگوں سے روشن ہو چکا تھا۔ آج گرمی کی شدت کافی زیادہ تھی، ہبس تھا، گھٹن تھی۔ پردے سے گزرتی سورج کی سنہری کرنیں جب اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے کوفت سے رخ پھیر لیا، یوں کہ اب وہ سنہری کرنیں اس کے چہرے کی بجائے پشت پر گر رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑی، پھر دھیرے سے اٹھ کر بیٹھی، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگایا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں ابھی تک زمین پر گری تھی، تمام بتیاں بجھی تھی، لیکن کمرے میں پھیلی سورج کی کرنوں کے باعث یہ کمرہ پھر بھی روشن لگتا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور باری باری کمرے کی ساری بتیاں جلائی۔ کھڑکی پر سے پردہ ایک طرف کو سڑکا اور چند لمحے باہر کا منظر دیکھا۔ یہ ایک متوسط علاقہ تھا۔ وہ پلٹی، سنگل بیڈ کے ساتھ پڑی چھوٹی سی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل کی پاور آف تھی۔ چند لمحے بعد ہی اسکرین روشن ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے کال لاگ چیک کیا۔ وہ جن لوگوں کی کال کا انتظار کر رہی تھی ان کی طرف سے ایک بھی کال نہیں کی گئی تھی۔ اس نے میسیجز چیک کیے، ان کی طرف سے کوئی میسیجز بھی نہیں آیا تھا۔ احسن صاحب یقیناً اس سے بہت ناراض تھے۔ وہ ناراض اس بات پر ہوں گے کہ نینا نے آخر میکائل ملک سے وہ سوالات کیوں کیے، اور تو اور اس نے میکائل ملک کا چہرہ سب کے سامنے کیوں آشکار کر دیا۔ اسی وجہ سے اس کے خلاف وہ خبریں پھیلائی گئی۔ ایسا نینا کو لگ رہا تھا کہ احسن صاحب اس سے ناراض تھے۔ وہ میسیجز بند کرنے ہی لگی تھی کہ تب ہی اس نے دیکھا کہ براق امان کی طرف سے ایک میسیج آیا ہوا تھا۔ یہ میسیج صبح 8 بجے بھیجا گیا تھا اور ابھی صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے فوراً میسیج کھولا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی، کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا ان خبروں کے بارے میں جو نینا کے خلاف سوشل میڈیا اور نیوز چینل پر چل رہی تھی۔ اور پھر اس نے اس کا میسیج پڑھا۔ And if hardship approaches you, then say, you are what I will use to blossom. اور یہ پڑھ کر اس کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے اس سے وہی کہا تھا جو وہ اس وقت سننا چاہ رہی تھی۔ اسے یہی لگا کہ براق نے اسے یہ میسیج اس لیے بھیجا ہے کیونکہ وہ رات کو اس سے فون پر بات کرتے ہوئے کافی پریشان لگ رہی تھی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی پریشانی کو بھاپ نہ پائے، اسی لیے اس نے اسے یہ میسیج بھیجا۔ لیکن کون جانے کہ اس نے یہ میسیج اس سے اسی لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نینا اس وقت کس مشکل کا شکار ہے۔ وہ جانتا تھا کہ نینا کے خلاف سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر کیا خبریں گردش کر رہی ہے۔ اس نے جواباً میسیج ٹائپ کرنا چاہا، لیکن پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے مزید کچھ بھی سوچے بغیر اسے کال ملائی، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کال اٹھائے گا یا نہیں، وہ بزی ہوگا یا نہیں۔ دوسری جانب رنگ جا رہی تھی۔ چند ہی سیکنڈ بعد دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی۔ مرحبا۔ دوسری جانب سے جب اس نے سنا تو اس نے بھی کافی خوش دلی سے جواب دیا۔ وہ اب اس سے اس کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ معمولی سی گفتگو کچھ دیر جاری رہی۔ براق، مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے۔ اور پھر اس نے رک رک کر کہا، ایوت میں سن رہا ہوں۔ وہ اس وقت آرمی کی خفیہ بیس میں اپنے آفس میں پاور چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی احمد اس سے کچھ ضروری ہدایات لے کر آفس سے باہر نکلا تھا۔ سامنے پڑی میز پر بہت سی فائلز بکھری ہوئی تھی۔ وہ ضرور ان فائلز میں سے ہی اسے ہدایات دے رہا تھا۔ آج کے دن کا شیڈول اس کے لیے بزی نہیں، بہت بزی تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی سلطانہ کے لیے وقت نکال ہی سکتا تھا۔ تھینک یو، اور جواب کچھ لمحے بعد دیا گیا، جیسے سب باتوں کو اس نے ان 2 لفظوں میں قید کر لیا ہو۔ کس لیے؟ اس نے سب سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھی کا اظہار کیا۔ فار ایوری تھنگ۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ اس وقت اس کے سامنے نہیں تھی، لیکن پھر بھی براق سمجھ گیا تھا کہ اس کی آنکھیں اس وقت نم ہوں گی۔ براق نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ وہ بھی خاموش رہی، جیسے دونوں ایک دوسرے کی خاموشی کی آواز سن رہے ہو۔
یہ آواز بھی صرف محبت کرنے والے ہی سن سکتے ہیں۔ تم نے کچھ کہا؟ اسے لگا جیسے اس نے کچھ کہا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آیو تو کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سوال ترنت سے پوچھا گیا۔ نینا کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ نہیں۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، تو دل اور دماغ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں فون رکھتی ہوں۔ جب براق کی جانب سے مزید کچھ نہ کہا گیا تو اس نے کہا، دل اور دماغ ابھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سنو، اور اس نے کہا تو وہ رک گئی۔ جی، اور فوراً سے پوچھا، سینی سیویورم، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں مزید نم ہو گئی۔ ان الفاظ کا معنی تو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ شادی کے بعد یہ الفاظ وہ براق سے کئی بار سن چکی تھی، اس لیے ان الفاظ کے معنی تو اسے حفظ ہو چکے تھے۔ بندی سینی کوک سیویوریم براق، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں براق۔ اور ان الفاظ کے جواب میں کیا کہنا ہے یہ بھی اسے اچھے سے یاد ہو گیا تھا، لیکن آج ان کے انداز میں بہت کچھ تھا۔ پہلے جب وہ دونوں ایک دوسرے سے یہ کہتے تو ہمیشہ لہجہ اور انداز مسرت سے بھرا ہوتا، مگر آج دل میں مسرت کی جگہ اداسی، غم اور تکلیف نے لے لی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ براق نے چند لمحے موبائل کی اسکرین پر روشن اس کے نام کو دیکھا، پھر آفس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور موبائل بند کر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی تو باوردی افسر اس کے آفس میں داخل ہوا۔ میکانکی سے انداز میں اسے سیلیوٹ کیا اور پھر سلام کیا۔ براق نے محض سر کے خم سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ وہ اس وقت ایک گہرے نیلے رنگ کے عبائے میں ملبوس تھی۔ یہ وہی عبایا تھا جو اس نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے وقت زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ کافی تر و تازہ اور حشاش بشاش سی لگ رہی تھی۔ کل اس کا چہرہ کافی بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، دل بھی شکستہ تھا، لیکن آج ایسا کچھ نہیں تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ایک خاص چمک پھیلی تھی۔ اب تک اسے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ کی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ علی اور عریحہ نے بھی اسے کوئی کال اور میسج نہیں کیا تھا۔ وہ تھوڑا اداس ہوئی، لیکن پھر دھیرے سے مسکرا کر سر کو جھٹکا، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ وقت بھی نکل جائے گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وہ اس وقت آفس کی اس دیوار کے سامنے کھڑا تھا جو چمکتے ہوئے شیشے کی بنی تھی۔ وہ ایک گلاس وال تھی جس پر اس کا وجیح وجود دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ فوجی وردی میں ملبوس تھا۔ شخصیت کا رعب و دبدبا مزید بڑھ گیا تھا۔ ترک فوج کے افسران کے لیے معیاری سروس ڈریس گہرے سبز رنگ کا ہوتا ہے، وہ بھی گہرے سبز رنگ کے یونیفارم میں ہی ملبوس تھا۔ اس کے برعکس بحریہ کی نیوی بلو یونیفارم کی ہوتی ہے۔ سنہرے بال جیل سے نفاست سے ایک طرف کو سیٹ کیے ہوئے تھے، بھویں سکڑی ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، نیلی آنکھیں روشن تھیں۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہے، وہ پاسباں ہمارا۔ اس نے چھوٹی سی میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب ایک دو رنگ جانے کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہاں جنید صاحب، میں بس نکلنے والی ہوں، ساری بات آج میٹنگ میں ہی ہوگی۔ جنید شاہ اس کے نیوز چینل کا ڈائریکٹر تھا۔ اس کی آج اپنے چینل کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے ساتھ ایک بہت ہی اہم میٹنگ تھی۔ یہ میٹنگ اس لیے بہت اہم تھی کیونکہ اس میٹنگ میں کیے جانے والا فیصلہ اور اس کے بعد اٹھائے جانے والے اقدامات میکائل ملک کے لیے تباہی نہیں، بہت بڑی تباہی لانے والے تھے۔ گفتگو چند لمحے مزید جاری رہی اور پھر اس نے فون رکھ دیا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خبر خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ کو سرسری سے انداز میں چھوا، ٹائی بھی گہرے رنگ کی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر اپنے وجود کو دیکھا جو گلاس وال میں دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے ساتھ پڑی میز پر سے ایک گہرے سبز رنگ کی ٹوپی اٹھائی اور اس یونیفارم کا ایک مخصوص حصہ ہوتی ہے، اسے کیپی کہتے ہیں۔ اس پر سونے کی پٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک نشان سے آراستہ کیا جاتا ہے جو ترکیے کی مسلح فوج کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے وہ ٹوپی سر پر پہنی، پھر زیر لب معنی خیز انداز میں ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے یونیفارم پر وہ بیج خاصا نمایاں تھا جو اس کے سینے کے بائیں طرف لگایا ہوا تھا۔ اس بیج میں قومی نشان شامل تھا جو ترکی کا ہلال اور ستارہ تھا۔ یہ اسے کمانڈر ان چیف ہونے کی حیثیت سے ملا تھا، اور تو اور اس کا یونیفارم بھی عام افسران کی نسبت اضافی آرائش عناصر سے گھرا تھا جو اعلیٰ درجے کی نشاندہی کرتے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل و رواں ہمارا۔ وہ اب اپنے چہرے کے گرد گہرے
नीले रंग का स्कार्फ लपेट रही थी, साथ साथ कलाई पर पहनी घड़ी पर वक्त देख रही थी। 10:30 बज रहे थे और उसने हर हाल में 11 बजे न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो पहुंचना था। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, अपने आप को कैमरे में एक बार देखा, फिर कैमरा बंद कर दिया। कमरे में कोई आईना था ही नहीं। जो आईना था वो उसने कल ही तोड़ डाला था। उसने एक नज़र फर्श के उस पार डाली जहां पर कुछ ही देर पहले टूटे हुए शीशे की करचियां बिखरी थी, लेकिन अब वो करचियां वहां नहीं थी। उसने दाएं हाथ को अपने चेहरे के थोड़ा सामने किया, जिस पर एक सुर्ख रंग का निशान था। उस पर बैंडेज भी नहीं हुई थी, बस पेट्रोलियम जेली लगी हुई थी। जख्म उसे शीशे की करचियां उठाते हुए लगा था, मगर उसे इस जख्म की कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। जिंदगी में अब इस तरह के कोई जख्म उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। उसने एक गहरी सांस अंदर को खींची, कमरे की सारी बत्तियां बुझाई, खिड़की पर्दों से ढक दी, फिर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकलने लगी। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। वो ऑफिस के कोने पर रखी हल्के भूरे रंग की अलमारी की जानिब बढ़ा। अलमारी के दोनों दरवाजों पट के हैंडल्स पर अपना हाथ रखा और फिर अलमारी खोली। अलमारी के ऊपर वाले खाने में एक स्टैंड पर चांदी के रंग की मजबूत लोहे से बनी तलवार पड़ी थी। ये तलवार उसे कमांडर इन चीफ होने की हैसियत से मिली थी। इससे पहले ये तलवार दमीर बे के पास थी। उसने तलवार स्टैंड पर से उठाई और उसे बाएं हाथ में थामकर खिड़की की जानिब बढ़ा। तलवार उसने खिड़की की जानिब बढ़ाई, एक आंख बंद की और दूसरी आंख से तलवार की तेज धार को देखा जो सूरज की किरणों के बाद चमक रही थी। किसी ने क्या खूब कहा है, तलवार उसी के हाथ में सजती है जिसे इसका इस्तेमाल आता हो। उसने दिल ही दिल में सोचा। एक लगता ऑफिस रूम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने तलवार सीधी की और आ जाओ कहकर अलमारी की जानिब बढ़ा। अहमद, जो कि गहरे सब्ज रंग के फौजी वर्दी में मलबूस था, अंदर आते ही उसे सैल्यूट पेश किया। बुराक अब अलमारी में वो तलवार वापस स्टैंड पर रख रहा था। क्या सब तैयार है अहमद? सब पलट कर उसने संजीदगी से पूछा। अय्युद बुराक बे, सब तैयार है। अहमद ने भी उसी संजीदगी से जवाब दिया। बुराक बे धीरे से इस बात में सर हिलाया। बुराक ने धीरे से इस बात में सर हिलाया और अलमारी बंद करता हुआ अहमद तक आया। अब हमें चलना चाहिए, वो ये कहता हुआ कमरे के दरवाजे तक बढ़ने लगा कि तभी अहमद कहने लगा, दिनदार बे भी आ गए हैं। बुराक के कदम रुके, चेहरे पर ज़ेरे लब एक मुस्कुराहट कायम हुई और उसने इस बात में सर हिलाकर अहमद को चलने का कहा। बुराक तेज़ और भारी कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला। अहमद भी उसके साथ साथ कदम मिलाता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। ऐ गुलसिता इंदलिस, वो दिन याद है तुझको, था तेरी डालियों में जब आशियाँ हमारा। वो आज भी कार खुद ड्राइव कर रही थी। इस्लामाबाद में उफक पर सूरज पूरे जोर शोर से चमक रहा था। बादलों का तो नामो निशान भी मौजूद न था। सड़क पर ट्रैफिक कम थी। वो स्टीयरिंग संभाले, फ़ोन कान और कंधे के दरमियान टिकाए किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। चंद लम्हे फ़ोन पर बात करने के बाद उसने फ़ोन खड़क से बंद किया, मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा और एक गहरी सांस अंदर को उतारी। मैंने हमेशा हक का साथ दिया है और मैं मरते दम तक हक का साथ देती रहूंगी। दिल में बार बार ये अल्फाज गूंज रहे थे और उसकी पुरएतमादी में मजीद इजाफा हुआ था। बेशक अल्लाह हक का साथ देने वालों के साथ है। चेहरे पर ज़ेरे लब एक मुतमईन सी मुस्कान कायम हो गई। ऐ मौज दजला, तू भी जानती है, तू भी पहचानती है हमको। अब तक है तेरा दरिया अफसाना ख्वाह हमारा। ये मंजर आर्मी की खुफिया बेस के वसी हॉल का था। वो मरकज़ में खड़ा था, बहुत एतमाद से दोनों एतराफ़ में कतारें बनाए। कई अफसरान बेहद चौकन्ना सा होकर खड़े थे। सब तैयार थे। आज का दिन इन सब के लिए अहम नहीं, बहुत अहम था। बाएं तरफ वाली कतार में पहले नंबर पर खड़ा अफसर अहमद अल्प था, जिसकी भूरी आंखों में भी एक खास चमक थी। गर्दन बाकी अफसरान की तरह ही बिल्कुल सीधी थी, चेहरा भी बेहद संजीदा था। उसके साथ ही सुरमई आंखों वाला एरन खड़ा था, जिसके चेहरे पर भी हद दर्जे की संजीदगी कायम थी। बुराक ने एक गहरी सांस ली, फिर लबों पर ज़बान फेर कर वो कहना शुरू हुआ। मेरी एक बात याद रखना सिपाहियों, जब तक हम अल्लाह की बताई गई सीधी राह पर चल रहे हैं, तब तक कोई भी हमें गिरा नहीं सकता। उसके अल्फाज यहाँ मौजूद अफसरान की रूह में रास्ते तराश रहे थे। इस वसी हॉल के ऊपर निगाह दौड़ाओ तो ऊपर रेलिंग के साथ वो अधेड़ उम्र शख्स खड़े थे, जो ये सब मंजर देखकर ज़ेरे लब सताइशी अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। उनकी निगाहें हुनूस बुराक पर जमी थी। कोई भी शख्स मरने से जंग हार नहीं जाता। जंग तो तब हारी जाती है जब आप दुश्मन के आगे घुटने टेक दे। इसमें कोई शक नहीं कि एक ताकतवर हमला दिल में इनकलाब
جملہ دل میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے الفاظ یہاں موجود افسران کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ اگر ہمیں فتح نصیب ہوئی تو جان لینا کہ فتح ہماری نہیں بلکہ اللہ کی ہوگی۔ آواز قدرے بلند ہوئی، لہجہ پرجوش تھا۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت کبھی کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ کہتے ہیں خوبصورت الفاظ جن میں حقیقت ہو وہ بیجوں کی مانند ہوتے ہیں، جب انہیں دیکھ بھال کے ساتھ بویا جائے تو وہ گہری تبدیلی اور لازوال امید کے ساتھ کھلتے ہیں۔ ہم وہ آواز ہے جو ظالم کو مٹانے کے لیے گونجتی ہے۔ دیندار بے کی آنکھیں نم سی ہو گئی، انہیں براق کو دیکھ کر یامان بے کی یاد آ رہی تھی۔ وہ بالکل انہی کی طرح دلیر، ہمت والا اور دانشور تھا۔ اور آخر میں یہ مت بھولیے گا آپ سب کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور اسی کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یا تو آج ہم شہید ہوں گے یا پھر غازی۔ اور پھر اس نے اپنی بات کا اختتام کیا۔ لاشعوری طور پر اس کی نگاہ اوپر کچھ ہی فاصلے پر ریلنگ کی جانب گئی جہاں دیندار بے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ زیر لب ہلکا سا مسکرایا، پھر سر کو خم دے کر انہیں سلام پیش کیا۔ انہوں نے بھی جواباً سر کو خم دے کر اسے سلام پیش کیا۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خوں تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ اس نے کلائی پر پہنی گھڑی پر وقت دیکھا، 11 بجنے میں صرف چند منٹ باقی تھے۔ اسے ہر حال میں پورے 11 بجے اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو کا فاصلہ بھی یہاں سے تھوڑا سا ہی رہتا تھا۔ اس نے کار کی رفتار کچھ بڑھا دی، پھر ایک نگاہ اس نے سائیڈ میرر کی جانب بڑھائی۔ اس کی سیاہ آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی کار کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کی کار متوازن رفتار کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ کافی دیر سے کار اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ کار کون ڈرائیو کر رہا تھا یہ وہ دور سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کار کے شیشوں کو بلیک کورز سے ڈھکا گیا تھا۔ اس کے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا، کچھ ضرور غلط تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا، ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس سیاہ کار کی رفتار بھی تیز نہیں، بہت تیز ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی شکنیں نمایاں ہوئی، مگر اس نے خود کو کمپوز سا ہی رکھا۔ سالار کا رواں ہے میرا حجاز اپنا، اس نام سے ہی باقی آرام جاں ہمارا۔ یہ منظر بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان بسے ایک گھنے جنگل کا تھا۔ قدیم درختوں کی بنی ایک سبز رنگ کی گھنی چھتری آسمان سے گرنے والی سورج کی کرنوں کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ یہ سہ پہر کا وقت تھا۔ ارد گرد نم سی مٹی، گرے ہوئے پتوں اور کھلتے جنگلی پھولوں کی ہلکی اور میٹھی سی خوشبو رقص کر رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر چھوٹی چھوٹی ندیاں بہہ رہی تھیں جن کا پانی صاف اور شفاف تھا۔ پتوں کی سرسراہٹ اور ندیوں کی ہلکی ہلکی آواز ماحول کو کافی سکون بخش رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وقفے سے کسی پرندے کی دور سے آواز یا کسی چھوٹے جانور کی آواز بھی ارد گرد گونجتی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اس جنگل میں چلتا ہوا ایک دم رک گیا۔ اب وہ یہاں کھڑا ارد گرد ایک متلاشی نگاہ دوڑا رہا تھا۔ بالکل اکیلا تھا وہ یہاں، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ احمد ایرن کوئی بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں تم یہی ہو میرات، وہ چلایا اور ساتھ ساتھ ارد گرد دیکھتا رہا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی اور غصے سے لب کاٹنے لگا۔ کیا تم ڈر کر بھاگ گئے؟ ہاں؟ اس کی بھاری آواز بہت بلند تھی۔ کیا تم میں میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ اس نے استہزائی انداز میں سر جھٹکا، پھر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، قدموں کی آہٹ مزید بڑھ گئی اور پھر دائیں جانب درختوں کے درمیان میں سے ایک وجود نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ براق کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکان قائم ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن تب ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر پر پیچھے سے کسی نے ایک بھاری بھرکم چیز سے وار کیا ہے۔ اس کے ارد گرد کی دنیا گول گول گھومنے لگی، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ تکلیف کی کئی لہریں اس کے سر میں دوڑیں۔ سر پر پہنی گہرے سبز رنگ کی ٹوپی بھی زمین پر گر گئی اور لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل زمین پر وہ گر گیا۔ دائیں جانب سے آتا وجود اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر وہ اس کی شکل نہ دیکھ سکا۔ اسے صرف اس کے بوٹ دکھائی دے رہے تھے، ساتھ ساتھ اسے کئی لوگوں کے قہقہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص کی قہقہے کی آواز وہ اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گر چکا تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں نے دیکھا، اس کے سامنے کھڑا وہ شخص جو قہقہے لگا کر کافی کروفر سے اس پر ہنس رہا تھا، اس کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ مراد کارابے تھا۔ اقبال کا ترانہ ہانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ
زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ اس کی کار کے پیچھے چلتی سیاہ کار کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اب وہ کار بالکل اس کے برابر میں آ گئی تھی۔ اس کے دل کی دوڑ تیز نہیں، بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بس ڈرائیونگ پر فوکس کر رہی تھی۔ ڈیش بورڈ پر پڑے اپنے موبائل کو اس نے جلدی سے تھاما، ایک نمبر ملانے کی ناکام کوشش کی۔ ایک زوردار آواز اس کے کانوں میں گونجی، موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس نے گھبراہٹ سے لب کچلتے ہوئے کار کے بیک مرر کی جانب دیکھا۔ اس کا خدشہ صحیح تھا، اس کا پیچھا کرتی ہوئی سیاہ کار نے اس کی کار کو پیچھے سے زوردار ٹکر ماری تھی۔ وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ وہ کار روک لے، یعنی وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ابھی بھی اسٹیئرنگ سنبھالے رکھا، پھر بھی ایک زوردار اور بھیانک آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کی کار کے بریکس فیل ہو چکے تھے۔ اس نے ہینڈ بریک کھینچی لیکن یہ کام نہ آ سکی۔ اس نے دوبارہ ہینڈ بریک کھینچنے کی کوشش نہ کی کیونکہ اس سے گاڑی الٹنے کا ڈر تھا۔ اس کے پاس ایک ہی چارہ تھا۔ اس نے اپنی سائیڈ کا دروازہ تیزی سے کھولا، ایک دو گہری سانسیں اندر کو اتاری اور وہ چلتی ہوئی گاڑی سے کود گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا نینا بچ پائے گی؟ کیا وہاں براق صحیح سلامت بچ جائے گا؟ آخر اس کہانی کا اینڈ کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔